والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ گزشتہ سبق میں سیرت نبی کے سلسلے میں غزوہ خندق یا غزوۃ الاحزاب کا ذکر جو ہے وہ چل رہا تھا کہ یہ غزوہ جو ہے یہ 5 ہجری میں پیش آیا، اور اس میں عرب کی جو مختلف قبائل تھے جس میں قریش بھی ہیں، اور حیی ابن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھا اس کے تیار کرنے پہ قبیلہ غطفان اور نجد کے بہت سارے جو عرب قبائل تھے وہ اکٹھے ہو کے انہیں مدینہ کے اوپر جو حملہ کر دیا۔ وہ اتنی کثرت سے وہ لشکر تھے کہ ان کا نام بھی احزاب ہے، کہ بہت سارے لشکر، ایک آدھا لشکر نہیں تھا بلکہ کئی لشکر تھے جو اس ارادے سے آئے تھے کہ اہل مدینہ کو، ایمان والوں کو بالکل ختم ہی کر دیا جائے، ان کی جڑ ہی کاٹ دی جائے اور اسلام کو جو بالکل مٹا ہی دیا جائے۔ تو اسلام کا جو نور ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے جو جہاد ہوا غزوہ خندق، اس کا ذکر جو چل رہا تھا۔ اور خندق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اتنے بڑے لشکر جو ہیں وہ حملہ آور ہو گئے ہیں، اور ان کا ہم جو ہے براہ راست کس طرح مقابلہ کریں، اس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ مدینہ کی جو ساری آبادی ہے اس میں مرد اور عورت اور بچے اور بوڑھے سب ملا کے بھی 10,000 کے برابر نہیں تھی۔ تو اس سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں ایران میں، فارس میں جب اتنا بڑا لشکر جو ہے کسی پہ حملہ آور ہو جاتا ہمارے اوپر، تو ہم اس سے بچاؤ کے لیے اپنے ارد گرد جو ہے وہ خندق کھود لیتے، اس کے اندر محصور ہو جاتے۔ تو اتنے بڑے جو لشکر ہیں ان کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مدینہ کے ارد گرد جو ہے وہ خندق کھودی جائے۔ اب مدینہ منورہ جو ہے اس کی جو 3 اطراف ہیں اس میں تو لاوے کے پہاڑ ہیں، چھوٹی پہاڑیاں ہیں اور باغات ہیں اور آبادیاں ہیں۔ صرف ایک طرف جو تھی اس کی، جو مدینہ منورہ سے شمال کی طرف ہے، یعنی مدینہ سے جو احد پہاڑ کی طرف جو علاقہ ہے مدینہ منورہ کا، وہ کھلا علاقہ ہے کہ وہ وادی ہے، میدان ہے، اس طرف سے جو لشکر ہے ان کے حملہ ہونے کا جو ہے ایک ہی صورت جو ہے وہ باقی تھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جو مشورہ ہے اس کو قبول فرمایا، اور خندق کھودنے کا جو ہے اپنے اصحاب کو جو ہے حکم فرمایا، اور 10 لوگ جو تھے ان کے ذمے 40 ہاتھ جو ہے خندق کھودنا جو ہے یہ طے پائی۔ ایک ہاتھ جو تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، اور خندق جو اتنی گہری ہو کہ اس کے اندر اگر کوئی گر جائے تو خود سے نکل نہ سکے، اور اتنی چوڑی ہو کہ گھوڑا سوار جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے وہ تیزی سے دوڑتا ہوا بھی اس کو عبور کرنا چاہے تو اس کو عبور نہ کر سکے۔ تو ایسی خندق جو ہے وہ کھودی گئی، یعنی مدینہ منورہ کے شمال کی طرف جبل صرع ایک چھوٹی پہاڑی ہے اس سے آگے، اور غزوہ یعنی جو جبل احد ہے اس کی طرف۔ اور اس کے کھودنے کے اندر صحابہ کرام نے جیسے مشقت اٹھائی اور اس کو کھودا، اسی طرح خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے اصحاب کو ترغیب بھی دی، اور خود عملی طور سے اس کے اندر آپ شریک بھی ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اتنی مشقت اٹھائی کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے کمر کے اوپر جو ہے یہ مٹی جو ہے کھود کے اور لاد کے جو ہے لے کے آ رہے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شکم مبارک تھا اس کے اوپر جو اتنی گرد جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی کہ وہ گرد کے اندر اٹا ہوا تھا، اس گرد کے اندر چھپا ہوا تھا۔ تو اتنی مشقت سے جو ہے وہ صحابہ کرام نے جو ہے یہ خندق جو ہے کھودی، اور یہ سخت سردی کا زمانہ تھا، اور اتنی مشقت کے ساتھ ساتھ یہ کہ بھوک کی بھی شدت تھی، چونکہ بڑی زیادہ غربت اور اسرت کا جو ہے وہ دور دورہ تھا، تو جو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، کہ تھوڑے سے جو ہے ان کو جو ہے چربی کے اندر اگر گلا کوئی لے آتا تو اس کو بھی کوئی غنیمت سمجھا کہ بہت بڑی چیز جو ہے لے آئے۔ اور صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھوک اتنی زیادہ ہے کہ میں نے تو اپنے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ پتھر باندھے ہوئے تاکہ میں جو اسی طرح سے کھڑا ہو سکوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے جو ہے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ آپ کے شکم پر، آپ کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر جو ہے باندھے ہوئے تھے۔ تو ایسی جو ہے وہ سختی کا جو ہے وہ عالم تھا۔ اسی دوران میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کو جو ترغیب دیتے تھے اور رضیہ جو اشعار پڑھ کے جو ہے ان کا حوصلہ جو بڑھاتے تھے،
اور اسی دوران میں بہت سارے ایسے واقعات بھی یعنی رونما ہوئے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جو نشانیاں تھیں، کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھوک ہے وہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، تو تم جو ہے وہ تھوڑے سے جو غلہ جو ہے اس کو پیس لو، تقریباً کوئی 1 سا یعنی 2.5 کلو کے قریب جو ہے غلہ تھا ان کے گھر میں، کہ اس کا آٹا بناؤ، اور یہ بکری کا بچہ ہے اس کو میں ذبح کرتا ہوں، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کریں کہ آپ کی جو اتنی شدت کی بھوک ہے اس کے اندر کچھ جو ہے وہ کام آئے۔ تو جب وہ یعنی سالن بننے لگا اور روٹیاں پکنے لگیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ جو ہے چند صحابہ کرام جو ہے وہ گھر میں آئیں کہ چند لوگوں کے لیے جو ہے تھوڑا سا کھانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا سب صحابہ سے کہ دیکھو تمہارے بھائی جابر نے جو ہے تمہاری دعوت کی ہے، تو 1000 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جو ہے ان کے گھر جو تشریف لے گئے، جبکہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ جو انہوں نے ذبح کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ہانڈی کو جو ڈھکا رہنے دو، اس کے اوپر جو ڈھکن ہے وہ پڑا رہے، اس کے اندر سے سالن جو نکالتے رہو اور جو آٹا ہے اس سے جو ہے روٹیاں پکاتے رہو۔ تو اس طرح سے وہ 1000 لوگوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں کر کے آئیں اور وہ کھانا کھا کے سارے چلے گئے، اور ہنڈیاں جو اسی اپنی حالت پہ رہی کہ وہ بھری ہوئی تھی سالن سے، اور وہ جو آٹا جو گوندھا ہوا تھا اس کی جو مقدار ابتدا میں تھی وہی جو ہے اخیر میں تھی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے جو اس کا یعنی ظہور جو ہوا۔ اسی طور سے ایک اور صحابیاں ہیں، وہ اپنے بھائی اور ماموں کے لیے تھوڑی سی کھجوریں لے کے آئیں جو چند مٹھی کے قریب تھیں، کہ وہ بہت بھوک میں ہوں گے اور مشقت میں ہوں گے کہ ان کے لیے کھجوریں لے چلوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا جو بچھایا اس کے اوپر جو ان کھجوروں کو پھیلا دیا، اور پھر ہزاروں کی جو لوگ یعنی اس میں مشغول تھے کھدائی میں، ان سب کو جو بلایا تو وہ کھجوریں وہ کھاتے چلے گئے، کہ حتیٰ کہ وہ جو دسترخوان ہے وہ جب وہ کھا چکے تو وہ کھجوریں اس کے کناروں سے باہر جو ہے گر رہی تھی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات ہیں ان کا ظہور جو ہے اس موقع پہ ہوا۔ اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک بہت بڑی سخت چٹان جو ہے وہ آئی، اور صحابہ کرام جو اس کے اوپر جو اپنا کدال مارتے تھے تو وہ چٹان بجائے اس کے کہ ٹوٹتی، وہ کدال جو ہے واپس لوٹ آتا، اس کے اوپر کچھ اثر نہ ہوتا۔ بہت کوشش کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کا یہ مسئلہ جو عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھ میں جو ہے کدال جو ہے پکڑا، اور اس کی جو ایک ضرب بسم اللہ پڑھ کے جو اس کے اوپر چٹان کے اوپر جو لگائی تو اس کا جو ہے 1/3 ٹکڑا جو وہ ٹوٹا، اور بالکل جو ہے وہ بربری ریت کی طرح سے وہ تبدیل ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ اکبر پڑھا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شام جو ہے مجھے عطا کر دیا، اور میں شام کے جو سرخ محلات ہیں ان کو خود جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بسم اللہ پڑھی اور دوبارہ اس کدال کو جو مارا تو ایک اور ٹکڑا جو ہے وہ ٹوٹا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے فارس عطا کر دیا، اور فارس کے جو سفید محلات ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری دفعہ جو ضرب لگائی تو جو باقی اس کا ٹکڑا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے یمن عطا کر دیا، اور صنعا کا جو پھاٹک ہے اس کو میں خود اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ وہ عظیم معجزات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کے ہاتھ پہ جن کا ظہور جو ہے اس خندق کی کھدائی